والدین سے حسن سلوک، والدین سے ہم کس طرح پیش آئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر میں نے کہا کہ اس کے بعد؟ پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا پھر کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔ ایک شخص نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ پر اللہ کی رضا جوئی میں ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہیں؟ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں زندہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور والدین کی خدمت کرو۔ ایک آدمی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا میں جہاد کی تمنا رکھتا ہوں مگر چند مجبوریوں کی بنا پر معذور ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہیں؟ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ سے توفیق مانگ کر ماں سے حسن سلوک کرو، تجھے حج، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی نے جہاد کی تمنا ظاہر کی تو میرے آقا نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہیں؟ یعنی میرے آقا نے اسے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہیں؟ تو اس شخص نے کہا میری ماں زندہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ماں کے قدموں کو پکڑو اور جنت ملے گا، تجھے جنت ضرور ملے گا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ اولادوں پر والدین کے کیا حقوق ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیری جنت ہیں اور جہنم ہیں۔ اگر ہم والدین سے جس طرح شریعت نے، جس طرح ہمارے بزرگان دین نے بتایا ہے، حدیث مبارکہ کے تحت اگر ہم اپنے والدین سے پیش آتے ہیں تو ہمارے لیے جنت ہے۔ حسن سلوک ہم اپنے والدین سے اچھے انداز میں پیش آتے ہیں، بااخلاق پیش آتے ہیں تو ہمارے لیے وہ جنت ہے۔ اگر ہم اس کے برخلاف کرتے ہیں یعنی ان سے بدسلوکی سے پیش آتے ہیں تو ہمارے لیے جہنم ہے۔ دنیا بھی ہمارے لیے جہنم ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اسی والدین کی فضیلت پر ایک 3 نوجوان یعنی 3 انسان کے نیک اعمال، وہ 3 انسان تھے یعنی یہ کہ اگلے حدیث مبارکہ ہے، ایک بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگلے وقت میں 3 آدمی تلاش معاش کے لیے سفر میں نکلے، یعنی اخراجات پیسے کمانے کے لیے سفر میں نکلے۔ راستے میں انہیں بارش نے آ لیا، یعنی راستے میں جب ہوئے تو وہ بارش ہونے لگی اور وہ بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے۔ اچانک ایک چٹان لڑھک کر غار کے منہ پر آ گرا، غار کے منہ پر آ کر رک گئی، وہ غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب انہوں نے آپس میں یہ طے کیا، چٹان جسے بہت بڑا پتھر بولا جاتا ہے، وہ پتھر آ کر کے اس غار کے منہ پر رک گیا۔ اب وہ 3 ہٹا نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس غار کے اندر وہ ہیں اور کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ نکل جائیں۔ تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر ایک اچھے اعمال کو یاد کرے اور اللہ سے دعا مانگے تاکہ یہ چٹان ہٹ جائے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ ذرا سوچو،
اور کوئی ایسا یعنی عمل یاد کرو جو تم اللہ کی رضا جوئی میں کیے ہو، اور اس عمل کو واسطہ بنا کر اس چٹان سے نجات کی دعا مانگو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا نشان مٹ گیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہم کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے بہترین عمل کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کریں۔ ان تینوں نے یہ مشورہ کیا اور ان تینوں نے اب اچھے عمل کو یاد کرنا شروع کر دیے۔ تب ان میں سے ایک نے کہا، یا الہ العالمین، اے میرے پروردگار، میرے والدین بوڑھے تھے، میں ان سے پہلے شام کو کسی بچے کو دودھ نہیں پلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں کسی کام سے چلا گیا، جب میں واپس آیا تو وہ سو چکے تھے، یعنی میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دہا اور ساری رات دودھ لے کر سرہانے کھڑا رہا، یعنی والدین کے سرہانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے بچے ساری رات بھوکے سوتے رہے۔ اے رب ذوالجلال، اے میرے پاک پروردگار، میں نے یہ سب کچھ تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا، اب تو یہ چٹان ہم سے ہٹا دے۔ اس دعا کے بعد چٹان اتنی ہٹ گئی کہ سورج کی روشنی اندر آنے لگی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ میرے چھوٹے بچے تھے، میں جب بکریاں چرا کر واپس آتا تو دودھ دو کر پہلے والدین کو پلاتا، پھر بچوں کو دیتا۔ ایک مرتبہ مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہوا، واپسی اس وقت ہوئی جب میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے حسب معمول دودھ نکالا اور لے کر والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور بچے میرے قدموں میں پڑے دودھ طلب کر رہے تھے، مگر میں نے والدین کو دودھ پلائے بغیر انہیں دودھ دینا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری رضا جوئی میں تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چٹان اتنی ہٹ گئی کہ انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے شخص نے چچا زاد بہن سے عصمت کے بارے سے باز رہنے کا ذکر کیا اس نے۔ تیسرے شخص نے مزدور کی اجرت کے امانت داری کا ذکر کیا کہ میں امانت داری سے، ایمانداری سے انہیں اجرت دیتا تھا۔ تو یہاں تک یہ چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی اور وہ لوگ تین شخص باہر نکل آئے۔ تو یہ پہلے شخص سے یہ ہمیں حاصل ہوا، نتیجہ ملا کہ ہم والدین کی اگر واقعی میں خدمت کریں گے، والدین سے ہم اچھے پیش آئیں گے تو اللہ رب العزت ہمارا مدد کرے گا۔ ہم والدین کے وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم جس بھی مصیبت میں مبتلا ہوں گے اللہ تعالیٰ ضرور دور فرمائے گا۔ تو ہم اور سبھی لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے والدین ابھی ہمارے مابین ہیں، ابھی حیات میں ہیں۔ جن کے والدین حیات میں ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان سے اچھے انداز میں پیش آئیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں والدین کی قدر کیا ہوتی ہے تو جن کے والدین نہیں ہیں، اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ والدین کی محبت کیا ہوتی ہے، والدین ہوتے کیسے ہیں، پھر وہ اپنی آرزوئیں بتائیں گے، اپنی تمنائیں بتائیں گے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ ہمارے والدین کے سائے ہم پر تا دیر اللہ رب العزت عطا فرمائے۔